السلام علیکم، میرا نام عبدالرحیم ہے۔ میں مختلف حدیث کی کتابوں سے مختلف ٹاپکس پہ ویڈیوز بنا رہا ہوں۔ تو امام ابو حنیفہ کی جو مجموعہ احادیث ان سے کچھ حدیثیں ہیں۔ کتاب الایمان سے حدیث جبریل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام سفید کپڑوں میں ملبوس ایک نوجوان کی شکل میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا، السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پہ سلامتی ہو۔ پھر عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، ہاں آپ آ سکتے ہیں۔ پھر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ پہ، اس کے فرشتوں پہ، اس کی کتابوں پہ، اس کے رسولوں پہ، اور تقدیر خواہ اچھی ہو یا بری پہ ایمان لانا۔ جس پہ عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا۔ اس کے تصدیق کرنے پہ ہم نے تعجب کا اظہار کیا، گویا کہ وہ قبل ازیں جانتا ہو۔ پھر اس نے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ارکان اسلام کیا ہیں؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان المبارک کے روزے رکھنا اور غسل جنابت کرنا ہے۔ اس نے عرض کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل درست فرمایا ہے۔ ہم نے اس کی تصدیق کرنے پہ اظہار تعجب کیا، گویا کہ وہ پہلے سے جانتا ہو۔ اس نے پھر دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، احسان کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ جو بھی کام اللہ کے لیے کریں اس میں یہ تصور رکھیں کہ گویا آپ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں یا اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ وہ عرض گزار ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا ہے۔ اس نے پھر دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کب قائم ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس سے سوال کیا گیا ہے وہ اس بارے میں سائل سے زیادہ نہیں جانتا۔ پھر وہ واپس پلٹ گیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اس شخص کو میری خدمت میں پیش کیا جائے۔ ہم نے اسے تلاش کیا لیکن اسے نہ پا سکے۔ اس بارے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جبریل علیہ السلام تھے جو تمہیں دین کے احکام کی تعلیم دینے کے لیے آئے تھے۔ ایک اور حدیث ہے کتاب الایمان سے، باب توحید و رسالت پہ۔ حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے ان سے بیان کیا کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں ایک لونڈی تھی جو ان کی بکریاں چراتی اور ان کی نگرانی کرتی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بکریوں میں سے ایک بکری پہ خصوصی توجہ دینے کا حکم دے رکھا تھا۔ حساب حکم وہ مخصوص بکری کی خدمت کرتی رہی یہاں تک کہ وہ خوب فربا اور صحت مند ہو گئی۔ ایک دفعہ لونڈی دوسری بکریوں کو چرانے میں مصروف تھی کہ اچانک بھیڑیا آیا، اس بکری کو اٹھا کر لے گیا اور اسے پھاڑ ڈالا۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو انہیں وہ بکری دکھائی نہ دی۔ اس بکری کے بارے میں لونڈی سے دریافت کرنے پہ لونڈی نے انہیں سارا واقعہ بتا دیا۔ غصے کے سبب انہوں نے لونڈی کے چہرے پہ ایک تماچا رسید کیا، جبکہ بعد میں انہیں ندامت و پریشانی بھی ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ واقعہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا جو آپ پہ گراں گزرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے ایک مومن خاتون کے چہرے پہ تماچا مارا ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی، وہ لونڈی حبشیہ ہے جسے ایمان کے بارے میں کوئی علم نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لونڈی کو طلب کیا اور اس سے دریافت کیا، اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ اس نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ آسمان میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دریافت کیا، میں کون ہوں؟ اس نے جواب دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مومنہ خاتون ہے، بس تم اسے آزاد کر دو۔ تو انہوں نے اسے آزاد کر دیا۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 5۔ حضرت بریدہ بن حصیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، ایک دفعہ ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی خدمت میں موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، آپ لوگ آئیں تاکہ ہم اپنے یہودی ہمسائے کی عیادت کرائیں۔ راوی کا بیان ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یہودی کے گھر میں داخل ہوئے تو اسے نزا کی حالت میں پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حال پوچھنے کے بعد فرمایا، تم اللہ تعالیٰ کے ایک معبود حقیقی ہونے اور میری رسالت کی گواہی دے دو۔
اس نے نظریں گھما کے اپنے والد کی طرف دیکھا مگر اس کے والد نے اسے کوئی بات نہ کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پھر فرمایا تم اللہ تعالیٰ کے معبود حقیقی ہونے اور میری رسالت کی گواہی دے دو۔ اس نے پھر اپنے باپ کی طرف دیکھا، اس بار اس کے باپ نے اسے کلمہ شہادت پڑھنے کی اجازت دے دی۔ نوجوان نے کہا میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا اور یوں کہا اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اس کی وجہ سے کہ اس نے میری وجہ سے ایک شخص کو دوزخ کی آگ سے محفوظ کر دیا۔ ایک دوسری روایت میں یہ مضمون اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ ایک دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا آپ لوگ آئیں ہم اپنے ہمسائے یہودی کی عیادت کرائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حالت نزا میں پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کیا تو اللہ تعالیٰ کے معبود حقیقی ہونے کی گواہی دیتے ہو؟ اس نے جواب دیا ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم میری رسالت کی گواہی دیتے ہو؟ تو اس شخص نے اپنے باپ کی طرف دیکھا، 3 بار اسی طرح ہوا۔ پھر باپ کی طرف سے اجازت ملنے پہ اس نے کہا میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمام تعریف ذات کے لیے ہیں جس نے میرے سبب ایک شخص کو دوزخ کی آگ سے بچا لیا۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 6۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیان ہے بے شک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بچے کی تخلیق فطرت سلیمہ پہ ہوتی ہے، بعد ازاں اس کے والدین اسے یہودی اور نصرانی بنا لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں فوت ہو جانے بچوں کا کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں کہ وہ مستقبل میں کیا کرنے والے تھے۔ ایک اور حدیث ہے باب نمبر 4 سے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں کو کفار و مشرکین سے جہاد کروں یہاں تک کہ وہ کلمہ طیبہ پڑھ لیں۔ جب وہ کلمہ طیبہ پڑھ لیں گے تو انہوں نے مجھ سے اپنی جانوں اور اموال کو محفوظ کر لیا مگر شرعی طریق کار سے ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے۔ ایک اور حدیث ہے باب نمبر 5 سے۔ حضرت ابو زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے میں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کیا تم لوگ گناہوں کو شر خیال کرتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا نہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے میں نے ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت میں کوئی ایسا بھی گناہ ہے جو کفر تک پہنچتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے کے۔ ایک اور حدیث ہے حدیث نمبر 6 باب نمبر 6 سے۔ حضرت طاؤوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے انہوں نے کہا میں ایک شخص حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا اے ابو عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں کے بارے میں بتائیں جو لوگ ہمارے تالے توڑتے ہیں، ہمارے گھروں میں ڈاکہ زنی کرتے ہیں اور ہماری دولت پہ قابض ہو جاتے ہیں، کیا وہ کافر بن گئے؟ انہوں نے جواب دیا نہیں۔ اس نے پھر دریافت کیا آپ رضی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے بارے میں ہمیں بتائیں جو ہیلے بہانے سے ہمارا خون بہاتے ہیں، کیا وہ کافر قرار پائیں گے؟ انہوں نے جواب دیا نہیں یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں۔ راوی کا بیان ہے میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا وہ انگلی گھما کے کہہ رہے تھے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اسی طرح ہے۔ اس حدیث مبارکہ کو ایک جماعت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوعاً بیان کیا ہے۔ ایک اور حدیث ہے باب نمبر 7 سے۔ حضرت عبداللہ بن حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابی حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یوں سنا ایک دن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایک پر سوار تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو دردہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے معبود حقیقی ہونے اور میری رسالت کی گواہی دے اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ میں نے عرض کی خواہ اس نے زنا
اور چوری کا بھی ارتکاب کیا ہو۔ راوی کا کہنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر کے لیے خاموش رہے، پھر تھوڑی دیر چلنے کے بعد فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ کے معبود حقیقی ہونے اور میری رسالت کی گواہی دیتا ہے اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ میں عرض گزار ہوا خواہ اس نے زنا کیا ہو اور چوری کی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئے۔ تھوڑا سا چلنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ کے معبود حقیقی ہونے اور میری رسالت کی گواہی دے تو اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ راوی کا کہنا ہے میں نے عرض کی خواہ اس نے زنا کیا ہو چوری کی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں خواہ اس نے زنا کیا ہو چوری کی ہو۔ خواہ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ناک خاک آلود ہو جائے۔ راوی کا کہنا ہے مجھے آج بھی حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انگشت شہادت دکھائی دے رہی ہے جو انہوں نے اشارہ کرتے ہوئے اپنی ناک کے نرم حصے پہ رکھی تھی۔ حدیث نمبر 11 حضرت ابو مسلم قوالی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ جب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمس میں تشریف فرما ہوئے تو ان کے پاس ایک نوجوان آدمی حاضر ہوا۔ اس نے عرض کی اس آدمی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جو صلہ رحمی کرتا ہے، نیکی کے کاموں میں حصہ لیتا ہے اور سچی بات کرتا ہو، امانت کی ادائیگی کرتا ہو، اپنے شکم و شرمگاہ کی بھی حفاظت کرتا ہو، طاقت کے مطابق دوسرے نیک کاموں میں حصہ لینے میں دلچسپی رکھتا ہو لیکن اللہ تعالیٰ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں شک و شبہ سے کام لیتا ہو۔ انہوں نے جواب دیا اس کے تمام اعمال بیکار ہوں گے۔ انہوں نے پھر دریافت کیا اس شخص کے بارے میں کیا خیال ہے جو گناہوں کا ارتکاب کرتا ہو، خون ریزی کرتا ہو، لوگوں کی عزت و تکریم و مال کا احتسال کرتا ہو مگر خلوص نیت سے اللہ تعالیٰ کے معبود حقیقی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہونے کا گواہی دیتا ہو۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا مجھے اس کے بارے میں امید ہے اور خوف بھی۔ اس پہ نوجوان نے کہا قسم بے خدا اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں شک و شبہ اس کے تمام اعمال کو تباہ کر سکتا ہے اور خلوص نیت کی موجودگی میں کوئی عمل اس کے لیے ضرر رسا نہیں ہو سکتا۔ اتنی بات کہنے پہ وہ نوجوان واپس پلٹ گیا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نہیں خیال کرتا تھا کہ یہ شخص سنت کے بارے میں اس قدر جانتا ہوگا۔ اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کیجیے، اس ویڈیو کو لائک کیجیے۔ اگلی میں انشاءاللہ حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔